اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں اس ویڈیو میں شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بیان کروں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، یعنی جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یوں سمجھو کہ اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اور مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے جس میں سال کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان وست من شوال فکأنما صام سنۃ کلھا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے روزے رکھے تو یوں سمجھو کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ یہاں 3 باتیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ، ایک حدیث میں زمانہ بھر آیا ہے اور ایک حدیث میں سال بھر۔ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی رمضان کے روزے رکھے پھر بعد میں شوال کے 6 روزے رکھے۔ تو جب سال بھر کے روزے رکھیں گے اور ہر سال ایسا کریں گے تو گویا اس کا پورا رمضان روزوں کے اندر گزر گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا شوال کے 6 روزوں کی ترغیب دی ہے۔ یہ پورے سال کا اجر کیسے ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، انسان ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر کم از کم 10 نیکیوں کے برابر دیتے ہیں۔ رمضان 1 مہینہ روزہ رکھا، 10 گنا اجر ملے گا، 10 ماہ کا اجر مل گیا اسے۔ شوال کے 6 روزے رکھے، اس کو یوں سمجھیں کہ 10 سے ضرب دیں گے تو 60 بنیں گے، اور 60 دن کا مطلب 2 مہینے ہوں گے۔ تو یوں 10 مہینے اور 2 مہینے ملائیں گے تو 12 مہینے ہو جائیں گے، تو یہ پورا سال بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 شوال کے بعد، یعنی 1 شوال کے بعد عید الفطر گزرنے کے بعد فوراً شوال کے روزے شروع کر دیں۔ آپ جو ہے 2 شوال سے بھی شروع کر سکتے ہیں، 3 شوال سے بھی شروع کر سکتے ہیں، 5 شوال سے بھی شروع کر سکتے ہیں، 7 شوال سے بھی شروع کر سکتے ہیں، یعنی شوال کے مہینے میں کسی بھی دن یہ روزہ شروع کر سکتے ہیں، اور کچھ دنوں کا گیپ کر کے بھی یہ روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی 1-2 دن گیپ کر کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ سمجھنی ہے کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے کسی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں تو سب سے پہلے وہ رمضان کے روزوں کی قضا کرے گا، اس کے بعد یہ نفلی روزے رکھے گا، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب موت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرضوں کے ساتھ نفلوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔